أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے ضمن میں کچھ ابتدائی باتیں گزارش کی گئیں. ان ابتدائی باتوں میں کچھ نقطے، کچھ مطالب، کچھ مضامین وہ ہیں جو صرف عربی زبان کے ان ظاہری الفاظ اور ان کی نحوی ترکیب کو سمجھنے سے سامنے آتے ہیں. حروف کی شناخت، الفاظ کی شناخت اور ان کی آپس کی ترکیب، اس سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن بہت سی باتیں وہ ہیں جو خاص ان مقدمات کی مدد سے سمجھ میں آتی ہیں جو مقدمات علم عرفان نظری میں پائے جاتے ہیں، اور ان مقدمات کی اپنی ایک دنیا ہے. علم عرفان نظری کی جو بنیادی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں ایسے ہی اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ ذہن میں نام کتابوں کے پڑے رہیں. جو اہل فن ہیں وہ جانتے ہیں. مثلا سب سے پہلی کتاب، بنیادی کتاب تمہید القواعد اور شرح تمہید القواعد، ابن ترکہ کی. اس کے بعد پھر فصوص اور فتوحات کی باری آتی ہے. فصوص الحکم ابن عربی اور فصوص الحکم اور فتوحات ابن عربی، فتوحات مکیہ. فصوص الحکم نام کی دونوں ہیں. فصوص الحکم ایک فارابی کی ہے جنہیں معلم ثانی کا لقب دیا گیا ہے فلسفے کی دنیا میں، اور ایک ابن عربی کی ہے جو تصوف کی دنیا میں معلم اول کی حیثیت رکھتے ہیں. دونوں کتابیں ہیں. میں یہ سب کتابیں پڑھے بغیر وہ مقدمات روشن نہیں ہوتے جو علم عرفان نظری کے مقدمات ہیں. جو میں غالباً کل بھی گزارش کر رہا تھا کہ اس پوری کائنات کو اس زاویے سے دیکھیں انسان کہ یہ کائنات اور اس کی ہر شے
مظہریت رکھتی ہے اسماء الہیہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی تجلی اور اس کی مظہریت۔ تو دو بنیادی چیزیں، ایک وہ مقدمات جو لسانی ہیں، نحوی ہیں، صرفی ہیں، اشتقاقی ہیں، وہ مقدمات، دوسرے وہ مقدمات جو عرفانی ہیں۔ ان دونوں مقدمات کے بیچ میں، ان دونوں دنیاؤں کے بیچ میں پھر وہ مقدمات آتے ہیں جو فقہی اور اصولی ہیں، جو منطقی اور حکیمانہ ہیں۔ میں نے صرف کوشش یہ کی ہے کہ سرسری سے اشارے ہو جائیں، بس صرف اشارے۔ پھر ان مقدمات کو سامنے رکھ کر مفسرین کے اپنے اپنے مسالک ہیں، اور یہ مسالک وہی بات ہے کہ جب آپ مطالعہ کیجئے تو لطف الہی اور عنایت الہی کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ بغیر عنایت الہی کے ممکن نہیں ہے کہ انسان پر کوئی ایک نقطہ بھی روشن ہو جائے۔ اسی لیے اگر کوئی علمی مطلب، کوئی علمی نقطہ روشن ہو تو بھی حمد خدا کرنا چاہیے، شکر خدا ادا کرنا چاہیے۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی، اور پھر اگر اس کے بعد اس پہ عمل کی توفیق مل جائے تو پھر شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ توفیق عمل کی نصیب۔ آج شب 27 ہے، یعنی 27ویں شب ہے۔ یہ شب بھی بہت اہم ہے، کاش اس شب سے ہم لوگ پوری طرح فائدہ اٹھانے، اور آج جسے کہیے نور علی نور کی کیفیت ہے۔ شب جمعہ بھی ہے اور شب 27 بھی ہے۔ اس اعتبار سے آج کوشش کیجئے کہ آپ کی ہمت بلند رہے۔ ہمت، یہ لفظ ہمت بھی قیامت کا لفظ ہے۔ ہمت یہ اصطلاح ہے، یہ ایک مخصوص ٹرمینالوجی ہے، ایک اصطلاح ہے علم سیر و سلوک کی۔ ہمت امر، حال، ملکہ۔ اردو زبان میں ہم لوگ ہمت استعمال کرتے ہیں، اور عام طور پر یا زیادہ تر ہمت کا لفظ ہمارے روزمرے میں کچھ منفی پہلو لیے ہوتا ہے۔ آپ کی ہمت کیسے پڑ گئی مثلا کہ یہ ایک بات آپ نے کہی، اس میں ایک منفی پہلو۔ ہمت ہمہ سے ہے، ہم کسی چیز کا مضبوط ارادہ کر لینا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہیں، ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ علم سیر و سلوک میں جو اصطلاح ہے اس میں ہمت کے معنی ہیں اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ کسی کمال کو حاصل کرنے کے لیے حق سبحانہ و تعالی کی طرف توجہ مبذول کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف پوری توجہ کسی کمال کو حاصل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں ہمت۔ اب ہم لوگ جو اردو میں ہمت استعمال کرتے ہیں اس میں یہ نقطے تو ملحوظ خاطر نہیں ہوتے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی کمال نظر میں ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے سرچشمہ کمال نظر میں ہو۔ سرچشمہ کمال ذات احدی ہے، کوئی نہیں ہے سرچشمہ کمال سوائے حق سبحانہ و تعالی۔ تمام کمالات اسی کی ذات میں ہیں، اور وہی دوسری چیزوں کو کمالات عطا فرماتا ہے۔
اس لیے کہیں اور سے اگر حصول کمال کی کوشش کی تو شرک ہے. یہ جو فقہی شرک ہے اور جو عرفانی شرک ہے اس میں بھی بڑی قیامت کی باتیں ہیں، وہ بڑے فاصلے ہیں. فقہی شرک چند چیزوں سے مشخص ہو جاتا ہے، بت پرستی، ضروریات دین کا انکار وغیرہ وغیرہ. عرفانی شرک کسی کمال کو حاصل کرنے کے لیے سرچشمہ کمال ذات خدا کے علاوہ کسی کو تصور میں نہ لایا جائے، اور تصور میں لائے تو شرک ہے. مثلا کسی طالب علم سے آپ کہیے کہ تمہیں فزکس پڑھنی ہے، میتھمیٹکس پڑھنی ہے، مشکل معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے یہ کتاب ہے، یہ ٹیچر ہے، کوشش کرو امید خدا سے لگاؤ. یہ ٹیچر تمہیں نہیں سمجھا سکتا، ٹیچر تمہیں کتاب کی باتیں کھول کے بتانے کی کوشش کرے گا، جو بات جو حقیقت تمہارے ذہن کو کھول کے روشن کرے گی ان مطالب کو، وہ حقیقت کبریٰ ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہی ذات ہے جو کسی بھی علم میں، کسی بھی فن میں، کسی بھی زندگی کے شعبے میں انسان کو کمال عطا فرماتی ہے. وہ ذات احدی ہے. تو ذات احدی کو نگاہ میں رکھیں، سرچشمہ کمال وہ ہے. اور پھر کمالات کو نظر میں رکھیں. کمالات بھی پھر کون سے کمالات ہوں گے؟ ہم جن چیزوں کو کمال سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کمال ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے جن چیزوں کو، جن امور کو کمالات کا درجہ دیا ہے وہ ہیں اصل میں کمالات. تو اسی کے معین کردہ معیار کمال کو نظر میں رکھیں اور اسی سے طلب کمال کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر دیں. اس کا نام ہے ہمت. ہمت کے معنی سمجھے اب آپ؟ ہمت سے کیا مراد ہے؟ اچھا یہ ہمت ہوتی ہے ایک بار آپ نے ہمت کر لی، جیسے ایک دن کی ہمت، ایک رات کی ہمت، ایک ساعت کی ہمت. تو یہ ہمت ہے. اگر یہ ہمت انسان کی مستقل کیفیت بن جائے، ملکہ، یعنی کہ آج معلوم ہے کہ آج شب جمعہ ہے، 27ویں کی شب ہے، رمضان کی آخری تاریخیں ہیں، نزول رحمت کا مہینہ ہے، اس لیے دل دماغ کو ہر طرف سے آزاد کر کے اور پوری ہمت کر لی کہ آج شب ہم بسر کریں گے خدا کی خاطر. یہ ایک ہمت ہے. یا کسی نے سوچا کہ بھئی ہمیں صبح جاب پہ بھی جانا ہے، چلیں 2 گھنٹے آج ہم شب میں خدا کے لیے صرف کریں. تو پورے اپنے وجود کو سمیٹا، اپنی طاقتیں سمیٹیں، جمع کی اپنی طاقتیں اور لگا دی ایک طرف. یہ ہمت ہے. اگر کسی شخص میں یہ ملکہ بن جائے، یعنی یہ کیفیت زائل نہ ہو اس کی ذات سے، اس کی ہمت ہمیشہ جمع رہے، نظر میں ہمیشہ کوئی ایک کمال رہے اور ہمیشہ وہی سرچشمہ کمال رہے، یعنی دل کی سوئی ہٹے نہیں اس کی طرف سے، ذرا سا بھی تفاوت نہ پیدا ہو، کسی غیر کی طرف توجہ نہ جائے، کسی اور سرچشمہ کمال کو انسان نظر میں نہ لائے. اگر یہ مستقل کیفیت بن جائے جو عام انسانوں کے لیے مشکل ہے اور بہت مشکل ہے، لیکن یہ کیفیتیں ہوتی ہیں معصومین میں، وہاں مشاہدے میں آتی ہیں. جب حسین ابن علی گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہوں اور اس وقت بھی یہ کہیں کہ پروردگار میرے دل کی سوئی تیری طرف سے ذرا بھی ہٹی نہیں ہے، اللہ اکبر،
مقام مصائب میں یا مقام فضائل میں جو آپ حضرات روایات سنتے ہیں، ان روایات کی تحلیل کیجئے، ان کا تجزیہ کیجئے، انہیں سمجھیے کہ بات کس مقام سے ہو رہی ہے، کہنے والا کون ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ وہ عربی کے مصرے ہیں، البتہ وہ دوسرے کسی قائل کی طرف بھی منسوب ہیں، مگر ان مصروں میں یقیناً ہے امام کی کیفیت، صدائے حال امام ہے۔ ترکت الخلق طرا فی ہواکا وایتمت العیات لکی اراکا، میں نے پوری خلقت کو چھوڑ دیا ہے صرف تیری ہوا میں، تیری ہوس میں، یعنی تیرے عشق میں، تیری محبت میں۔ میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے تاکہ تیری رویت حاصل ہو سکے، تیرا دیدار حاصل ہو سکے۔ اور اگر تلواریں میرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں، لما حن الفؤاد الی سواکا، تو یہ دل کی سوئی تیرے علاوہ کسی کی طرف جھک نہیں سکتی، دل کی سوئی کسی طرف جھک نہیں سکتی۔ یہ کیفیت معصوم کی ہمیشہ ہوتی، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو، اور عمر کے ہر حصے میں ہو، چاہے وہ گہوارے میں ہو اور چاہے وہ شہادت کے بعد تختہ غسل پر۔ معصوم اسے کہتے ہیں، ہم جسے کہتے ہیں عصمت کبریٰ، ہم جسے کہتے ہیں عصمت کبریٰ، عصمت کی بلند ترین منزل جو منحصر ہے یقیناً صرف چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، اور عمدتاً ان میں بھی سر چشمہ اس عصمت کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اور خمسہ نجوم محمد و علی و فاطمہ و حسن، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں کہ جہاں مسئلہ ہمت کا نہیں ہے، مالک کا۔ میدان مباہلہ میں جائے تو وہی کیفیت ہے، منزل مناظرہ میں ہو تو وہی کیفیت ہے، منزل مجاہدہ میں ہو تو وہی کیفیت ہے، گھر میں ہو تو وہی کیفیت ہے، مسجد میں ہو تو وہی کیفیت ہے، جنگاہ میں ہو تو وہی کیفیت ہے۔ لیکن ان معصومین کے تذکرے کو سن کر، ان کی روایات، ان کے اقوال، ان کے واقعات، ہم میں اپنے اندر کم سے کم ایک شب دو شب کی ہمت تو پیدا کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، یا ایک ساعت دو ساعت کی ہمت تو پیدا کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر انسان پورے اخلاص کے ساتھ ایک ساعت کی بھی ہمت سمیٹ لے تو پروردگار اس کے درجہ اخلاص کو دیکھ کر ممکن ہے کہ وہ اسے ایک ساعت کی ہمت کے صلے میں اسے پوری زندگی کی کیفیت عطا کر دے۔ اس کی عطا میں شک نہیں کرنا چاہیے، اس کی عطا میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کی شب ہمت کر لیں اور طلب کریں پروردگار سے بتوسل معصومین، بے برکت بسم اللہ، بے برکت قرآن، طلب کریں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی عافیت، اور یہ بھی طلب کریں کہ بسم اللہ کی تجلیاں روشن ہوں۔ کتابوں کو پڑھنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے، بار بار عرض کر چکا ہوں، کتابوں میں کالے کالے حروف ہوتے ہیں، معنی کا نور کہیں اور ہوتا ہے، معنی کا نور کہیں اور ہوتا ہے، وہ اس عالم میں ہے جو عالم امر ہے۔ آپ ہمت کریں تو عالم امر سے لطف ہو۔ ہمت جب انسان کرتا ہے اللہ کی خاطر تو کبھی کبھی اللہ اسے عالم امر تک ترقی عطا فرماتا ہے۔ وہ جو مصرع ہمت مرداں مدد خدا، وہاں اگر ہمت کے معنی وہ ہیں تو مدد کے معنی یہ ہے کہ عالم امر تک رسائی ہوگی۔
حال اور ملکے میں بھی یہی رشتہ ہے. حال کبھی ہوتا ہے کہ تلاوت کے دوران، عبادت کے دوران ایک حال حاصل ہو گیا، ایک کیفیت مل گئی. کبھی ہوتی ہے یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے. حال بھی اصطلاح ہے علم سیر و سلوک، مقام بھی اصطلاح ہے سیر و سلوک، ملکہ بھی اصطلاح ہے سیر و سلوک. حال یہ ہے کہ کیفیت دعا پڑھتے پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، یا مولا کا ذکر سنتے ہوئے، مجلس میں فضائل سنتے ہوئے، مصائب سنتے ہوئے ایک حال پیدا ہو، ایک کیفیت پیدا ہو. اب اگر یہ کیفیت، یہ حال ایک لمحے، 2 لمحے، یا 1 ساعت 2 ساعت کا ہے تو الگ بات ہے. اگر یہ حال زندگی میں جاری و ساری ہو جائے، پاری ہو جائے، یہ حال ملکہ بن جائے، یہ حال مقام بن جائے، یہ حال زائل نہ ہو جو وہی مقام ہے. مقام کہتے ہیں وہاں جہاں انسان قیام کرے، اور حال تو یہ ہے کہ آیا اور گزر گیا. تو دعا کیجئے کہ پروردگار آج کی شب آپ کو کسی مقام پر فائز فرما دے. دعا کیجئے کہ آج کی شب پروردگار آپ کو ملکات سے سرفراز فرمائے، اور بسم اللہ کی تجلیاں. جس نقطے کی طرف آج اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اب تک جو گفتگو میں نے کی ہے اس میں صرف یہ عرض کر سکا ہوں کہ بسم اللہ یہ شبہ جملہ، یہ جار و مجرور، بے اور اسم، بسم اللہ، اس کا تعلق کسی فعل یا کسی اسم سے ہونا چاہیے. بعض علماء نے تفسیر بسم اللہ میں ایک مسلک بالکل الگ نکالا، اور یہ بھی بغیر لطف الہی کے ممکن نہیں. وہ یہ ہے کہ ہر لفظ کی تشریح انہوں نے ہر سورے میں جدا گانا کی ہے. بسم اللہ کے متعلق سے علاوہ اللہ، یہاں کیا ہے؟ اللہ اور رحمان اور رحیم جڑے ہوئے الفاظ ہیں. اللہ موصوف، الرحمن صفت، الرحیم صفت. ان کی تفسیر میں گویا اس طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ موصوف ہے اور اس کی کچھ صفتیں محذوف ہیں یہاں پر. پھر الرحمن بدل ہے اور اس کی کچھ صفتیں محذوف ہیں، اور الرحیم اس کا بدل ہے اور کچھ صفتیں محذوف ہیں. یہ بالکل جدا گانا مسئلہ ہے. اب میں نے اصطلاحاً تو عرض کر دیا، لیکن اس کی تشریح اور تعویل ظاہر ہے کہ میں پہلے کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے 114 بسم اللہ کی اسی طرح تشریح کی جائے کہ اولاً بسم اللہ کا متعلق الگ ہو، اور اس کے بعد اللہ کے بعد کیا محذوف ہے یہاں پر صفت. مثلا سورہ مبارکہ عنکبوت کی بسم اللہ ہے، تو گویا پروردگار عالم یہاں یہ فرما رہا ہے کہ میں تم سب کو آزماؤں گا اللہ کے ایک عظیم نام سے. کون اللہ؟ جو تجلی فرماتا ہے اپنے لطف سے کبھی اور کبھی اپنے قہر سے. بسم اللہ المتجلی باللطف والقہر. الرحمن بالتوفیق للمؤمنین اذ وفقهم للایمان. اب یہ کسی کی عبارت ہے جو میں نقل کر رہا ہوں. وہ اللہ، اس اللہ کے نام کے ذریعے سے میں تمہاری آزمائش کروں گا کہ جو تم پر لطف فرماتا ہے، قہر فرماتا ہے.
تجلی میں کبھی لطف کی تجلی ہوتی ہے، کبھی قہر کی تجلی ہوتی ہے۔ اللہ کے لطف کی تجلیاں بھی بے پناہ ہیں، اللہ کے قہر کی تجلیاں بھی بے پناہ ہیں۔ اور یہ میں پہلے کبھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں جو قہر ہے، وہ قہر اس طرح کا قہر نہیں ہے کہ جو ظالم و جابر بادشاہوں کا قہر ہوتا ہے، وہ بھی قہر محبت ہے۔ محبت الہیہ اور رحمانیت الہیہ اور رحیمیت الہیہ کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے قہر سے کام لیتا ہے۔ توجہ ہے، اس کی مثال دوں، تکوینی مثال۔ یہ جسم جو ہے اس میں کوئی شعور نہیں ہے، جس چیز میں شعور ہے وہ ہے آپ کی روح یا نفس۔ جسم شعور نہیں رکھتا ہے، حس جو ہے یہ بھی، نفس اگر نہ ہو تو جسم بے حس ہو جاتا ہے۔ روح نکلنے کے بعد اس جسم میں حس ہوتی ہے؟ باقی نہیں ہوتی۔ تو جسم تو وہی ہے، ابھی بکھرا نہیں، ابھی بتھرا نہیں، ابھی خراب نہیں ہوا۔ جیسے ہی دم نکلا، جسے آپ کہتے ہیں دم نکلنا، جیسے ہی دم نکلا اس جسم میں کوئی احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے معنی ہے کہ جسم میں واقعی حس نہیں ہے، حس رکھنے والی چیز کوئی اور تھی۔ یہ جسم، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا۔ اس جسم کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی کسی غذا کی ضرورت ہے جو اس کو مستقل مینٹین رکھ سکے۔ یہ غذا ہر آن ہر لمحے صرف ہوتی رہتی ہے، اور 24 گھنٹے میں ہر چند گھنٹے کے بعد اس میں نئی غذا کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب غذا کی ضرورت پیش آتی ہے تو بھوک لگتی ہے، اندر سے طلب ہوتی ہے۔ بھوک کبھی تیز لگتی ہے تاکہ انسان بے چین ہو جائے اور کچھ کھائے۔ ہم نے بڑے بڑے صابروں کو دیکھا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی شوگر کا مریض، بعض شوگر کے مریض ایسے ہیں کہ ایک دم سے جب ان کا لیول گھٹتا ہے تو پھر برداشت سے باہر ہو جاتی ہے بات، کچھ بھی مل جائے فوراً کھانے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ اندر سے کیا کیفیت ہوتی ہے کہ آپ ادب، تہذیب، اخلاق، مروت، لحاظ، وہ لکھنوی تکلفات، وہ سب آپ بالائے طاق رکھ کر، اور جو سامنے ہے جہاں ہے، سامنے نہیں ہے تو مانگ کر بھائی ذرا سی شکر دے دیجیے گا، ذرا سی کوئی مٹھائی دے دیجیے گا، کچھ دے دیجیے گا، فوراً لیتے ہیں۔ یہ میں تکوینی سطح پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک مثال ہے قہر کی۔ اندر سے بھوک اور شدید طلب ایک طرح کا قہر ہے جو ہوتا ہے کہ آپ تکلفات بالائے طاق رکھیے، اپنے وجود کو باقی رکھنے کی فکر کیجیے۔ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ لیجیے۔ یہ تکوینی سطح پہ ایک مثال ہے کہ یہ جو طلب ہے، شدید طلب، یہ شدید طلب اس لیے تاکہ آپ کا وجود باقی رہے۔ آپ کا وجود یعنی آپ کے وجود کا باقی رہنا تقاضائے رحمت ہے، اور اس تقاضائے رحمت کو پورا کرنے کے لیے یہ قہر محبت ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور شدت کی بھوک لگ رہی ہے، یا پیاس لگ رہی ہے اور شدت کی پیاس لگ رہی ہے، اور آپ غذا لے کر یا پانی لے کر اپنے وجود کو محفوظ رکھ رہے ہیں۔ وجود کا محفوظ رہنا تقاضائے چشم محبت مشیت ہے، جس کی مثال ماں باپ کی محبت میں ہوتی ہے۔ بچہ ہے، ماں کو احساس ہے کہ بچہ بھوکا ہے مگر کھا نہیں رہا ہے، اب پہلے تو وہ پیار سے کہے گی، کھانا پیش کرے گی، کھانے کی طرف بچہ کہے گا جی بھوک نہیں لگی ہے، وہ کھانے کی تعریف کرے گی، میں نے بہت اچھی چیز بنائی ہے آج، دیکھو خوشبو تو دیکھو، رنگ تو دیکھو، لذت تو دیکھو، آج تک تم نے ایسی چیز کھائی نہیں ہوگی، میں نے بہت محبت سے بنائی ہے، بہت محنت سے بنائی ہے، بہت اچھی چیز ہے، اب بھی بچہ نہیں کھا رہا ہے۔ آخری تقاضا کیا ہوگا؟ اب بچے کے اوپر 2 تھپڑ رسید کرے گا۔ میں کہہ رہی ہوں کھا لے، کیوں؟
یہی ماں پیار اور محبت سے بات کر رہی تھی اور کھانا کھلانے کے لیے قہر کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ قہر. یہ ہر گھر کا، کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں ہر جگہ یہ مناظر آپ کو ملیں گے. یہ ماں قہر محبت کا اظہار کر رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قہار ہے، لیکن وہ اس معنی میں قہار نہیں ہے جس معنی میں خود غرض و خونخوار ظالم و جابر بادشاہ ہوتے ہیں، بلکہ وہ قہار ہے، وہ رحمت کے تقاضوں کو اپنے قہر سے پورا کراتا ہے. یہ ہے قہار. اسی کی مثال ہے اس میں مبارک جبار کی تفسیر میں. آپ حضرات نے شبائے قدر جو گزر گئی دعائے جوشن کبیر پڑھی ہوگی، انشاءاللہ آج شب بھی پڑھیے گا. دعائے جوشن کبیر میں ہے کہ یا رازق الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچے کا رزق پہنچانے والے، رزق عطا کرنے والے. اور یا جابر العظم الکثیر، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، کثیر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو. اس کے ساتھ لفظ آیا جابر، یا جابر العظم الکثیر، یعنی اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے. آپ تصور کر سکتے ہیں جابر کے معنی آپ سمجھتے ہیں جبر کرنے والا، یہاں جابر کے معنی ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا. تو وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو بھی جوڑتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑتا ہے، اور وہ تقاضائے رحمت و محبت کو اپنے قہر محبت سے، قہر رحمت سے مکمل کراتا ہے. کیسا رب ہے، کیسا پروردگار ہے، کیسا پالنہار ہے. محمد وآل محمد بلند کر صلوات. جسے اس رب سے محبت ہو جائے، ذرا سا تعارف ہو جائے. اچھا میں ایک اور مثال دیتا ہوں، بچوں ہی والی مثال. ابھی آج میرے گھر کا تماشا ہے، یہ میں اپنے گھر کا تماشا بنا. ہمارے حسن میاں، انہوں نے ظاہر رات میں، راتیں تو چھوٹی ہوتی ہیں آج کل، اور رمضان المبارک کی راتیں ہیں، نماز دعا کی، سحری وغیرہ کی، اور اس کے بعد نماز صبح پڑھنے کے بعد جو سوئے تو سوئے. اب جناب والا ظاہر ہے کہ ماں نے اٹھانا شروع کیا. اب ماں اٹھا رہی ہیں، یہ اٹھ نہیں رہی. جیسے جیسے ماں اٹھا رہی ہیں اور ایک کروٹ لی، ناز کی کروٹیں لے رہی ہیں. ہر گھر کا تماشا ہے. جب میں برابر کے کمرے میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور میں سب سن رہا ہوں. اب کئی بار ہو گیا، کچھ منگانا تھا، کچھ ضرورت تھی کہ بھئی افطار پہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اب یہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے. اور اس کے بعد یہاں تک کہ ماں نے جا کے انہیں 2 چانٹے لگائے. میں نے چانٹوں کی آواز سنی. اگر کوئی اور لگا دیتا سوتے میں چانٹے انہیں تو اٹھ کے کیا قہر کرتے، مگر اٹھ کے اسی ماں سے لپٹ گئی ہے. کیونکہ معلوم ہے کہ ماں محبت میں چانٹے لگا رہی ہے. اگر اس محبت کا اندازہ ہو جائے تو بندہ خدا سے کبھی روٹھ نہیں سکتا. بندہ کبھی خدا سے روٹھ نہیں سکتا، کبھی خدا کا گلہ نہیں کر سکتا. یہی لذت ہمیں معرفت کی معصومین علیہم السلام کی مناجاتوں میں ملتی ہے. جناب سید سجاد کی مناجاتیں، جناب امام حسین کی مناجاتیں، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی مناجاتیں. اور وہ مناجات کیا قیامت کی مناجات ہے. کل یہاں تشریف لائے تھے آیت اللہ ہے شیخ محمد مہدی آصفی، ان کا جملہ ہے اور انہوں نے خود مجھ سے کہا اور صحن امیر المؤمنین میں فرمایا. نجف اشرف میں کہا اگر علی کی آواز سننی ہو تو مسجد کوفہ میں جاؤ، آج بھی سحر کے وقت علی کی آواز گونجتی ہے، مناجات کی آواز. مولایا یا مولایا انت المولا وانا العبد
وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. یہ مولا کی مناجات فرماتے ہیں کہ یہ آواز آج بھی گونجتی ہے سحر کے وقت مسجد کوفہ میں. توجہ ہے، یہ مناجات کی لذتیں جو معصومین کی دعاؤں میں ہیں، اس لیے کہ انہیں ذات حق کا تعارف نصیب ہے، معرفت حاصل ہے، محبت الہیہ رحمت الہیہ کا ذوق رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، قہر محبت کا تجربہ رکھتے ہیں. اسی لیے جب ان کے اوپر مصیبتیں پڑتی ہیں تو شکوہ نہیں کرتے، شکر کرتے ہیں. ان مقامات پر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین کے ہاتھوں پہ اصغر شہید ہوتے ہیں اور امام جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے ہیں. نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کی بات نہ آئے. جو معرفت خدا کی نہیں رکھتے، جو معرفت نہیں رکھتے معصومین کی، ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی. اور کم سے کم ان مومنین کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے جو بچپن سے اسی تذکرے میں پروان چڑھ رہے ہیں. میں آج یہ بھی خصوصیت سے دعا کرتا ہوں کہ پہلی رمضان سے لے کر آج تک جتنے حضرات نے جہاں جہاں بھی، اور خصوصیت کے ساتھ اس مرکز میں، اس سینٹر میں، مسجد امام علی میں اور باب المراد میں تعاون پیش کیا ہے، افطار میں، مجالس میں، اور فردن سب کے نام تو مجھے یاد نہیں ہے، یہ شعبہ ہی کسی اور کا ہے. لیکن یہاں شمشیر صاحب ہیں، میں انہیں شمشیر برہنہ کہتا ہوں. پروردگار کی توفیقات میں اضافہ کرتا ہوں. انہیں صرف افطار ہی سے انس نہیں ہے، بلکہ وہ اس سینٹر کی ہر چیز سے انس ہے. لائٹنگ سسٹم اور الیکٹرک سسٹم اور ساؤنڈ سسٹم اور اے سی کا سسٹم، ہر چیز سے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگار ان کے اور تمام متعبدین اور تمام متوسلین اور تمام مؤمنین اور تمام حاضرین جو اس وقت موجود ہیں، آپ سب کے بزرگان کی مغفرت فرمائے. آپ کے والدین کے نامہ اعمال کو روشن سے روشن تر فرمائے. جو بزرگان ہیں ان سب کی روحوں کو شاد فرمائے. آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ سب کی نسلوں میں قیامت تک جو بھی پیدا ہو وہ اہل بسم اللہ ہو، اہل لا الہ الا اللہ، اہل ولایت ہو، اہل توحید ہو، اہل وفا ہو. بس ایک فقرہ عرض کرنے کا جی چاہتا ہے اور گفتگو ختم. وقت تقریباً تمام ہو چکا. جمعرات بھی ہے اور 27ویں کی شب بھی ہے. آپ نے غور فرمایا ہے کہ تمام شبائے قدر میں امام حسین کی زیارت ضرور تعلیم فرمائی گئی ہے، اس لیے کہ یہ حد ادب ہے، مقام ادب ہے. محمد عربی کا درجہ بہت بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان سے بڑا کوئی نہ عالم توحید ہے نہ معلم توحید. مگر ہم جیسے انسانوں کو حسین نے جس طرح خدا سے آشنا کیا ہے وہ کیفیت ہی الگ ہے. اس لیے ہم سب پر حسین کا حق بہت زیادہ ہے. ابو عبداللہ الحسین. آج آپ جو بھی کریں، دعائے کمیل پڑھیں، دعائے جوشن کبیر پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، لیکن چند لمحات حسین کی نظر ضرور کیجیے گا. اگر حسین نے شب عاشور عبادت نہ کی ہوتی تو آج شبہائے قدر کی رونقیں نصیب نہ ہوتی. وہ شب عاشور کی عبادت، حسین کی شب عاشور کی عبادت اور علی ابن الحسین کی شب یازدہم کی عبادت. شب عاشور حسین اور اصحاب حسین کی عبادت
شام غریباں سید سجاد کی عبادت، شام غریباں زینب کی عبادت. شام غریباں بی بی زینب نے نماز شب کیسے پڑھی ہو؟ نماز شب، شام غریباں جلے ہوئے خیموں کی راکھ ہے، پیاسے بچوں کے لاشیں ہیں. کچھ ایسے بچوں کے لاشیں ہیں جب دشمنوں نے امام حسین کا سر قلم کیا تو بے تحاشا اپنے گھوڑوں کو دوڑایا ہے خیمہ گاہ کی طرف، اور چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے ریت پر سینہ رکھ کر اپنی پیاس کی شدت کو بجھانا چاہ رہے تھے. گھوڑوں کی ٹانگوں نے بچوں کو کچل کے رکھ دیا. ان بچوں کے لاشیں زینب نے اٹھائے ہیں. کیا مہیب رات ہے. اس مہیب رات میں سید سجاد نے پوری رات ایک سجدے میں گزاری ہے، اور سجدے میں کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی گلہ نہیں تھا، کوئی فریاد نہیں تھی. نہ بابا کے قتل کی فریاد تھی، نہ خیموں کے لٹنے کی فریاد تھی. سید سجاد کی زبان پر ایک جملہ رات بھر جاری رہا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا. پوری رات. یہ ہے علی ابن الحسین، اور وہ ہے زینب جو اس رات بھی نماز شب اس کی قضا نہیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس امام کا غم کبھی کم نہ ہونے دیں، شکو و شوکت عزا کبھی کم نہ ہو، ذکر ائمہ کبھی کم رہو، اور ان ائمہ کے توسل سے ہم توحید کی معرفت تک پہنچے، توحید کی بلندی تک پہنچے. ہم اہل قرآن، اہل بسم اللہ اور اہل لا الہ الا اللہ بن جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.